بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تمام احباب محبت پیار اور عقیدت سے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ جھوم جھوم کر درود و سلام کریے. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از درود و سلام نہایت ہی عزت اور تقدیر کے لائق سامعین کرام، بالخصوص اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میں جو موضوع لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے صدقہ جاریہ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی زندگی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ذات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہم وہ سب لکھ لیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا. تو اور صدقہ جاریہ جو میرا آج کا موضوع ہے اس پر اگر ہم اس آیت کو لے کر آئیں تو یہ ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو آثارہم ہے اس سے مراد وہ نیک اثرات ہیں، وہ نیک اثرات ہیں جو انسان مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی مسجد بنائی یا کوئی مدرسہ قائم کیا یا کوئی کتاب لکھی یا کوئی بھی ایسا وہ کام نیک عمل کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے، تو جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کے شروع کرنے والے کو، اس پہ ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. یہی دراصل صدقہ جاریہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، مگر تین چیزوں کے. وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، یعنی صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا وہ علم جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا وہ نیک اولاد جو اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے. حضرات محترم، اگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، ان کی پوری زندگی ہی صدقہ جاریہ کا عظیم نمونہ رہی. انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار ایسے اپنی زندگی میں امور انجام دیے کہ جن سے آج بھی امت جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہی ہے، مستفید ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ترجمہ قرآن کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان کے نام سے ہمیں تحفہ دیا ترجمہ قرآن کے ترجمے کا، جس نے صحیح اسلامی عقائد اور عقائد اہل سنت کو عام کیا، جو قرآن مجید کا مستند اور صحیح ترین ترجمہ. آج بھی جب لاکھوں لوگ کنز الایمان کو پڑھتے ہیں تو خود بھی ثواب پاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. اتنا ہی عظیم صدقہ جاریہ ہے. پھر اگر بات ہو فقہ اور فتاوی جات کی تو فقہ حنفی کا عظیم انسائکلوپیڈیا جو فتاوی رضیہ کے نام سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں کم و بیش 6000 یا 6500 مسائل اور ان کا حل موجود ہے. آج بھی لوگ جب ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو خود بھی ان کو ثواب ہوتا ہے اور ثواب بریلی والے کو بھی ہوتا ہے. پھر اگر بات ہو اسلامی عقائد کی تو عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر، شان مصطفیٰ پر، شان صحابہ پر، شان اہل بیت پر اعلیٰ حضرت کے بے شمار رسائل، مضامین اور کتب مل جاتی ہیں جو لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. آج بھی لوگ ان سے ہدایت پا رہے ہیں.
آج بھی لوگ ان سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور خود بھی ثواب پا رہے ہیں اور بریلی والے کو بھی ثواب پہنچ رہے ہیں۔ پھر اگر بات ہو حدیث کی یا اسلامی علوم کی تو اعلیٰ حضرت نے حدیث، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام اور علم ریاضی اور دیگر کئی علوم پر ایسا کام کیا ہے کہ جو آج بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج بھی مدارس میں جب ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی اہل سنت کے مدارس میں ان کی کتب پڑھائی جاتی ہیں تو ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ پھر اگر بات ہو عشق مصطفیٰ کی، بات ہو عظمت مصطفیٰ کی، بات ہو شان مصطفیٰ کی اور اعلیٰ حضرت کا نام لائے، بات ہو عشق مصطفیٰ کی اور اعلیٰ حضرت کا نام لائے۔ آپ کی ایک معروف تصنیف ہے، مشہور ہے ہدایت بخشش، اور اس کے علاوہ بالخصوص جو سلام رضا، جس نے شان مصطفیٰ کو آج بھی ہمارے دلوں میں، ہماری محافل میں، ہماری مسجدوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی جب دنیا کے کونے کونے سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ پڑھنے والوں کے لیے باعث ثواب ہے اور لکھنے والے کے لیے بھی، کیونکہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات محترم اندازہ لگائیے کہ جس شخصیت کے ترجمہ قرآن سے، جس شخصیت کے ترجمہ قرآن سے لوگ ہدایت پائیں، جس کے فتاوی جات سے لوگوں کے مسائل حل ہوں، جس کی کتابوں سے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو، اور جس کی نعتوں سے لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ تازہ ہو، اور جس کے علمی آثار آج ایک صدی گزرنے کے بعد بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، تو اس کے صدقہ جاریہ اور اس پر اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر مجھے کہہ دیجئے کہ جلوہ ہے، نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے، نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سبحان اللہ، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پھر کسی نے بھی کیا خوب کہا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے رہیں، اور ہمیں تا حیات امام رضا کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔